तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया आपके वक्त का अली साहब। हरीपुर के इलेक्शन में जो हुआ उससे आपके मुखालिफिन को यकीनन मौका तो मिला है एक बयानिया बनाने का, जिस तरह तलाल चौधरी साहब ने यह बात की कि आप लाहौर तो भूल जाएं, पख्तूनख्वा में नहीं जीत पा रहे। अब तो ये पार्टी की जो कन्फ्यूजन थी कि बॉयकॉट करना है या नहीं करना, वो कॉस्ट कर गई है या फिर क्या एक्सप्लेनेशन है आपकी? मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मुज़म्मिल साहब, हार जीत मुकाबले का हिस्सा होती है, लेकिन दोनों जगह तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हुई। अच्छा, जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, इलेक्शन से पहले वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने बिल्कुल किसी किस्म का कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। हालांकि आपको पता है कि वज़ीर आला अगर चाहे तो सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, डिप्टी कमिश्नरी का निज़ाम, पटवार सब कुछ उनके नीचे होता है, सारजा कराम, लेकिन नो इंटरफेरेंस। लेवल प्लेइंग फील्ड अपना जो है कैप्टन सफदर साहब, बासी साहब जिनके फॉर्मर डिप्टी स्पीकर हैं, फयाज अली साहब, मैनी मोर, बिल्कुल आते रहे, जलसे करते रहे और सारा कुछ होता रहा। और उसके मुकाबले में वो अंग्रेजी में कहते हैं जक्स्टा पोजिशन, इसको कंपेयर करें लाहौर में, वहाँ एक और वज़ीर आला है मोहतरमा मरियम साहिबा, हमारी बहन जैसी हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने उसको कैंपेन को होने दिया कि वहाँ तहरीक इंसाफ का कैंपेन नहीं हो रही थी, उसका हमारा कोई कैंप नहीं लग रहा था, हमारे लोगों को उठाया जा रहा था, झंडे उतारे जा रहे थे, वी वर नॉट इवन अलाउड टू कन्वीन एक छोटा सा जलसा या एक वर्कर कन्वेंशन तक नहीं छोड़ा। इन हालात में मुकाबला हुआ। यहाँ हरिपुर में फॉर्म 45 पे हम जीते। कल मेरी मोहतरम उमर अयूब साहब से मैंने रब्ता किया, उनके कैंपेन में भी मैं हिस्सा था, मैं 3 बड़े जलसों में उनके हिस्सा था। तो मुझे वहाँ की हालात का पता है, वहाँ के जज्बे का पता है, लोग कितने जज्बे के साथ खड़े थे। मुकाबला टफ था, आसान नहीं था। बाबर साहब ने भी पिछले इलेक्शन में भी वोट लिए हैं, इस बार भी लिए हैं, लेकिन जीत तहरीक इंसाफ की है। अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 उमर अयूब साहब ने बताया मुझे कि 27,000 हमारी लीड है, लेकिन उसको एंट्री में उन्होंने सबोटाज किया इलेक्शन कमीशन के जो भी वहाँ लोग थे। तो उमर साहब ने कहा है कि इसके खिलाफ हम हर मैदान में हर जगह अली साहब ये तो उनका मौक़िफ़ है ना। अब कहा यह जाता है ना कि तीसरी हुकूमत है आपकी वहाँ पर, और अगर इतना आसान है वफाक का वहाँ आकर धांधली करवाना, तो फिर 8 फरवरी के इंतखाबात में क्यों नहीं करा सका वफाक? ये आपका ये बहुत पर्टिनेंट पॉइंट है। मुख्तलिफ मीडिया फोरम्स पे इसको उठाया भी जा रहा है। इसमें एक नुक्ता नज़र ये भी है कि जब सिस्टम कोई चीज़ सबोटाज करना चाहे तो वो कर सकते हैं। मे भी उस वक्त सोचा शायद ये गया हो कि पूरे मुल्क में कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में जो है वहाँ फिर इलेक्शन या उसका फिर रिजल्ट कंपाइल होने दिया जाए, क्योंकि अगर बिल्कुल ही सारा ब्लैकआउट कर दिया जाता तो फिर तो आबैल मुझे मार है। क्योंकि मुझे याद पड़ता है मोहतरम अपना मुज़म्मिल साहब, हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब से आज 26 नवंबर है, पिछले साल 16 नवंबर को मेरी एक मुलाकात हुई, उससे पहले 12 नवंबर को भी हुई थी, और फिर उसके बाद मुझे ब्लैकआउट कर दिया गया, मुझे नहीं अलाउ किया। वहाँ उन मुलाकातों में एक मुलाकात में खान साहब को कहा कि खान साहब, मेरे ख्याल में मैंने इनको अपनी राय दी कि 9 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन 8 को हुआ, तो उसके अगले दिन 9 फरवरी को मैंने कहा कि हमें पूरा प्रोटेस्ट कॉल मुल्क में दे देनी चाहिए थी, वो बेहतरीन मौका था एहतजाज का। तो खान साहब ने मुझे कहा कि अगर मैं खुद होता तो मैं लाजमन, अगर मैं खुद बाहर होता तो मैं लाजमन कॉल देता। तो इसका मतलब ये है कि बड़ा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की गई कि खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम किसी हद तक अलाउ होने दिया जाए, और बाकी मुल्क में बिल्कुल हमारी गर्दन दबोची गई। लेकिन मेरा एक नुक्ता है मुज़म्मिल साहब, एक नुक्ता प्लीज, इस पर जरूर आप मुस्लिम लीग नून के हमारे भाई, जब कोई बहनें आपके पास पार्लियामेंटेरियंस आते हैं, उनसे पूछिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में एक टफ कॉन्टेस्ट हुआ, वहाँ पीटीआई वाले कहते हैं, उनसे पूछिएगा कि हमने 27,000 हमारा मार्जिन है, हम जीते हुए हैं। बहरहाल वो हमारा इलेक्शन कमीशन के साथ अब जो भी हिसाब किताब है, हम अदालतों में जाएं या जो भी करें, लेकिन आप उनसे ये पूछिए कि लाहौर में आपने क्या किया है। सही, इतना आपको डर है कि आप, हमाद अजहर खुद भी नहीं खड़े थे, उनके एक रिलेटिव जो रिलेटिवली अननोन है वो खड़े थे। तहरीक इंसाफ को आपने एक वर्कर कन्वेंशन नहीं करने दिया, आपको इतना डर है तहरीक इंसाफ, फिर आप ऊपर से जो है वो छलांगे मारते हैं, नारे लगाते हैं गाड़ियों के छतों के ऊपर, और मरियम बीबी जो है मोहतरम वज़ीर आला साहिबा जो है वो कहती है पता नहीं हमने क्या कर दिया खैबर पख्तूनख्वा में। आप ये तो देखिए आपने लाहौर में क्या कर दिया। अच्छा, इसके अलावा आप एक्नॉलेज करते हैं कि इन 2 हलकों पर भी उम्मीदवार नहीं लाना चाहिए था, यस और नो? नहीं, मैं समझता हूँ हमें बाकियों पे भी फाइट करनी चाहिए थी। मैं तो
میں تو پارٹی کو یہ رائے دی تھی، لیکن جن لوگوں نے خان صاحب کو یہ رائے دی کہ بوائیکاٹ کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے پوائنٹ دیے ہوں گے. خان صاحب کا ویو اس میں ظاہر ہے، جب وہ مختلف آراء سنتے ہیں اس کے بعد بھی ویو بناتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ وہاں سے حکم صادر کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے بوائیکاٹ کا مشورہ دیا، کچھ لوگوں نے فائٹ کا مشورہ دیا. میرا مشورہ پارٹی کو الیکشن لڑنے کا تھا، کیونکہ جس حلقے میں آپ الیکشن لڑتے ہیں چاہے جیتے یا ہاریں، وہاں آپ ان سسٹم کو، نظام کو ایکسپوز بھی کرتے ہیں اور آپ کا حلقہ زندہ ہوتا ہے، ورکر چارج ہوتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے. جہاں آپ نے نہیں کمپین کی، جہاں آپ نے الیکشن نہیں لڑا، وہاں جا کے دیکھیں خاموشی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب کی ایک رپورٹ آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ رزلٹ جو سامنے آیا، اس کے بعد عمر ایوب صاحب کی ملاقات ہوئی بیرسٹر غور سے. دونوں نے بیٹھ کر یہ 3 سال کی کنفرنٹیشن کی پالیسی رہی ہے پارٹی کی پچھلے 3 سال میں، اس کو ریویو کیا. اور بہت سے لوگ پی ٹی آئی میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو طویل محاذ آرائی کا رستہ ہم نے اختیار کر لیا، اس سے بجائے اس کے کہ ہمیں پختونخوا سے باہر سپیس ملتی، پختونخوا کے اندر بھی سپیس کانٹریکٹ ہونا شروع ہو چکی ہے اور اب ہم نے مذاکراتی پالیٹکس کرنی ہے. ایسی کوئی بات ہوئی ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے. اگر ہو سکتا ہے ہوئی ہو، لیکن میرے علم میں نہیں ہے. نہیں، اگر ایسی بات اگر ہوتی ہے، لیٹس اسیوم ہائپوتھیٹیکلی، وڈ یو سپورٹ دس کہ اب بہت ہو گئی کنفرنٹیشن، اس کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں آ رہا، نہ آپ کے لیڈر کو ریلیف مل رہا ہے، نہ پارٹی کی سپیس بچی، سیٹس بھی چلی گئیں، تو اب یہ اسٹریٹجی چینج کون کرے گا؟ دیکھیے، میرے ویو کا تو آپ کو پورے پاکستان کو پتا. آپ کے پروگرام میں 3 درجن دفعہ کہہ چکا ہوں کہ سیاسی جو لوگ ہیں وہ مذاکرات کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم پروٹیسٹ نہ کریں. اور کنفرنٹیشن کے لفظ سے تو میں ایگری نہیں کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروٹیسٹ بھی ایک جماعت کرتی ہے اور مذاکرات بھی کرتی ہے. نہ آپ ایک سیاسی جماعت کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بالکل احتجاج نہیں کرنا، جلسہ جلوس نہیں کرنا، وہ تو اس سے تو پھر این جی او بن جائے گی. اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے جناب بات ہی نہیں کرنی. میرا نقطہ نظر اس پہ یہ ہے کہ آپ پروٹیسٹ بھی ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اگر مذاکرات کا کوئی جنرل اپرچونٹی ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، کیونکہ آخر میں بیٹھ کے اپنے بات ہی کرنی ہوتی ہے. لیکن اس میں ایک نقطہ ہے، آپ کے سوال میں بڑا چپتا ہوا ایک پوائنٹ ہے کہ اس کی اجازت کون دے گا. تو شاہ صاحب اس کی اجازت خان صاحب خود دیں گے. اچھا. نہ میں سمجھتا ہوں گوہر صاحب اور میں تو چلو میرے پاس تو کوئی انتظامی عہدہ نہیں ہے، لیکن عمر بھائی کے پاس تھا بڑا عہدہ. He was a position leader. میں سمجھتا ہوں it's a bit late down the order of the day. تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں یہ جو اگر یہ میٹنگ ہوئی ہے تھوڑی سی لیٹ ہے، ان کو پہلے کرنی چاہیے تھی. جب ایک چیز ہوئی آپ خان صاحب کے پاس جائیں. گور صاحب کی تو بات ہوتی رہتی تھی نا، عمر بھائی نہیں جا سکتے تھے، گور صاحب تو جاتے رہتے تھے. آپ چیئرمین ہیں، آپ جا کے خان صاحب کو کنوینس کریں کہ بھائی وہ بھی ہم کریں اور 2 pronged اسٹریٹجی کریں، احتجاج بھی کریں. اور اگر مذاکرات جنرل بات ہوتی ہے، ڈیل نہیں، جنرل جس میں عمران خان کی رہائی ہو، باقی اسیران کی رہائی ہو، جوڈیشل کمیشن بیٹھے. آج 26 نومبر ہے، اس پہ جو ہے وہ بیٹھے کہ جو کچھ ہوا کس نے کیا کیا ہوا. تو یس سیاسی جماعت بات کرتی ہے، لیکن میرا نقطہ اب اس پہ یہ ہے کہ بہت وقت گزر گیا ہے، پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر گیا ہے. میں نہیں سمجھتا باہر جتنی لیڈرشپ ہے اس میں کوئی ایک بھی ہے جو خود یہ فیصلہ کرے. اگر یہ فیصلہ ہونا ہے تو یہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے کرنا. پختونخوا کی حکومت کو لے کے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کوئی گریونسز نہیں ہے. گل ظفر خان جو باجوڑ کے ہیڈ ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے استعفیٰ مانگ لیا سہیل آفریدی صاحب کا. انہوں نے کہا یہ کیسی ہماری پارٹی کی حکومت ہے کہ ہم اپنے ہی اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر میں نہیں گھس سکتے، ساری کابینہ ریزائن کر دے. ڈو یو تھنک دیر از میل پرفارمنس ان کے پی گورنمنٹ؟ میں 3 حکومتیں دیکھ چکا ہوں اپنی، خود فیڈرل کیبنٹ کا بھی حصہ رہا خان صاحب کے ساتھ. میرے لیے اعزاز ہے، میں اس انقلابی یا اس تاریخی کابینہ کا چلیں یہ لفظ یوز کرنے میں حصہ تھا. آج جو مشکلات خیبر پختونخوا میں دونوں وزرائے اعلیٰ کرام کو ہیں، محترم گنڈاپور صاحب یا سہیل آفریدی جو چھوٹے بھائی جیسا ہے، کبھی پہلے نہیں تھے. ان سے یہ توقع کرنا کہ 100% ابھی ڈیلیور کریں، دہشت گردی کا علیحدہ مسئلہ، اوپر سے مرکز سے علیحدہ مسئلے، نہ ہمیں ہمارے وہ ڈیو فنڈز مل رہے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ قوم اس وقت عمران خان کی رہائی چاہتی ہے. اس کا پریشر آٹومیٹکلی ایک سی ایم پہ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں بہت جلدی ہے سی ایم صاحب سے اس طرح کے مطالبے کرنا. وہ عمران خان کے نظریاتی ساتھی ہیں. میں نے تو دیکھیں میرا ذاتی تعلق نہ گنڈاپور صاحب کے ساتھ زیادہ تھا نہ سہیل کے ساتھ، دونوں میرے بھائی ہیں، دونوں کولیگز ہیں. لیکن میں نے گنڈاپور کو کیوں سپورٹ کیا؟ کیونکہ عمران خان کے وزیر اعلیٰ تھے. میں نے سہیل کو میں کیوں سپورٹ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اب ان کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے. میں سمجھتا ہوں میں تمام پارٹی جو ہماری کیڈر ہے لوور سے ٹاپ تک، ان کو میں یہ عرض کروں گا اس وقت پارٹی ان چیزوں کی متحمل نہیں ہے. ہمیں اپنے وزیر اعلیٰ کو سپورٹ کرنا ہے. کیونکہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور آج آپ کے پروگرام میں ایک بار پھر شاہ صاحب میں کہہ دوں
کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ عمران خان صاحب کا اور تحریک انصاف کا آخری مضبوط قلعہ ہے، اب اس کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اب جو قومی اسمبلی میں نمبر گیم کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ آپ بھی پارلیمنٹیرین ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر بھی مسلم لیگ نواز سادہ اکثریت اب لے چکی ہے، اگر ہم اسیوم کریں نمبر گیم کو لے کے، اگر ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اگین پیپلز پارٹی کیمپ سوئچ کرنے کا سوچے الیکشن سے پہلے نیریٹو بلڈنگ کے لیے، اپنا اپوزیشن لیڈر لے آئے، آپ کے ہاتھ سے وہ عہدہ بھی چلا جائے، what would you do؟ دیکھیں، ہم قوم کے سامنے ایک ہی جماعت ہے جو حقیقی طور پہ تو اس وقت حکومت میں ہونی چاہیے تھی، لیکن چونکہ ہم اس وقت اپوزیشن میں ہیں، ہمارا مینڈیٹ چرا لیا گیا ہے، تو قوم کے سامنے تو تصویر بالکل واضح ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی سکے کے جو ہے وہ یہ دو رخ ہیں، چاہے نون ہے چاہے پیپلز پارٹی ہے۔ دیکھیں، ان دونوں نے مل کے رجیم چینج کروائی،